أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة البقرة: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم للخير آمین یا رب العالمین. تو آج کا لیکچر ہمارا 51 ہے. تو اس میں جو آج کے لیکچر میں جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 66 تلاوت کی ہے، اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے کیوں پیش کیا یہ بھی انشاءاللہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. اور ایک اور کام ہم یہ کر لیتے ہیں کہ سبق کو دوہرا لیتے ہیں. ہمارا مین سبق چل رہا ہے جملے فعلیہ. جملے فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے. ہر فعل کا فاعل ضرور ہوتا ہے. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے. فاعل اسم ہوتا ہے. فاعل نکرہ یا معرفہ بھی ہو سکتا ہے. فاعل واحد مثنیٰ جمع بھی ہو سکتا ہے. فاعل مذکر یا مؤنث کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اعراب کے لحاظ سے وہ مرفوع ہوتا ہے. یہ بات بار بار آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ آپ لوگ اس کو بھولے نہیں کہ وہ فعل جو متعدی ہوتا ہے اس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. متعدی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر مفعول کیا ہوتا ہے؟ مفعول وہ اسم ہوتا ہے جس پر فعل واقع ہو، اور مفعول منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیکچر میں ہم ایک اور پوائنٹ اور ایڈ کریں گے انشاءاللہ. کچھ افعال عربی زبان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ایک سے زائد مفعول آتے ہیں، یعنی جملے میں کبھی 2 مفعول بھی ہو سکتے ہیں تو پھر کبھی 3 مفعول بھی ہو سکتے ہیں. مثلاً کیا ہے؟ جعل. آپ کو ہم مثال کے طور پر بتا رہے ہیں کہ جعل یہ ایک فعل ہے جس کے معنی کیا ہے؟ بنانا. اس کے معنی کیا ہوں گے؟ بنانا. بنانا کے آتے ہیں. چلیے، جعل ایک ایسا فعل ہے جس کے 2 مفعول آتے ہیں. مفعول چونکہ منصوب ہوتا ہے لہذا آپ کے لیے پہچان کرنا آسان ہو جائے گا کہ جملے میں جو اسم منصوب ہوگا وہ فعل کے لیے مفعول ہوگا. اب اس آیت کو دیکھیے، فجعلنا نکالا لما. اس پر غور کریں کہ یہاں پر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جعلنا. لا فعل اور اس میں نا فاعل ہے. نا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، اور ہا ضمیر، یہ جو ہا ضمیر ہے یہ منصوب متصل مفعول ہے. جعل اس کے 2 مفعول آتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہے ہا، اور ہا کے بعد جو اسم ہے نکالا یہ ایک منصوب اسم نظر آ رہا ہے آپ کو جو کہ عبرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اب نکالن منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بھی مفعول ہونے کی بنا پر منصوب ہے. تو جعل فعل کے 2 مفعول بنتے ہیں. ایک یہاں پر آپ کو مثال کے طور پر سمجھا دیا گیا کہ ہا ایک مفعول ہے اور نکالن دوسرا مفعول ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ہم سورہ ملک کی آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، تو اس میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ خلقہ فعل ہے اور ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور الموتا مفعول ہے. الموتا کے بعد واو حرف عطف ہے. ٹھیک ہے، اور واو عاطفہ کے بعد جو آ رہا ہے حیاتا یہ بھی منصوب ہے. تو اب ان 2 اسما کو 2 مفعول نہیں کہہ سکتے، اس کو اچھے سے یاد رکھیں. ٹھیک ہے، یہاں 2 اسما ہے اور 2 کے 2 منصوب نظر آ رہے ہیں، لیکن ان دونوں کو 2 مفعول نہیں کہیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ خلقہ جو فعل ہے، خلقہ فعل کا ایک ہی مفعول ہوتا ہے،
اور دوسری وجہ یہ ہے کہ الموتا اور حیاتا کے درمیان میں واو عاطفہ ہے، ٹھیک ہے، واو عاطفہ. اور جب واو حرف عطف آ جائے تو میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ واو عطف سے پہلے والا اسم کو معطوف علیہ، اور واو واو عطف کے بعد والے اسم کو معطوف کہتے ہیں. تو پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملے میں کوئی نہ کوئی پارٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے. الذی خلق الموت والحیات، انالائز کریں. ہم ایسے کریں گے کہ خلقہ فعل بفاعل، الموتا معطوف علیہ اور واو حرف عاطفہ، اور حیاتا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بن گیا، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملے فعلیہ بن گیا، ٹھیک ہے. فعل بفاعل اور یہ ہے مفعول، تو کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. تو اس آیت کی طرف اب واپس آ جاتے ہیں کہ جعلناہا نکالا. یہاں پر ہا اور نکالن، ان دونوں کے درمیان میں واو نہیں ہے، ٹھیک ہے، واو نہیں ہے، اس لیے ہا کو پہلا مفعول اور نکالل کو دوسرا مفعول کہیں گے. تو جعلا کے ساتھ دو مفعول آتے ہیں. اب یہ بات ہم کو کیسے پتا چلے گی؟ یہ بات ہم کو مطلب کہ کون سے فعل کے ساتھ ایک مفعول ہوگا، کون سے فعل کے ساتھ دو مفعول ہوں گے، اور کون سے فعل کے ساتھ تین مفعول ہوں گے، یہ ہم کو کیسے پتا چلے گا؟ یہ ہم کو قرآنی ڈکشنری کے ذریعے پتا چلے گا، ٹھیک ہے، قرآنی ڈکشنری کے ذریعے پتا چلے گا انشاءاللہ. تو جب آپ کو قرآنی ڈکشنری دیکھنا آ جائے، ہمارا کورس جب ہوگا، کمپلیٹ ہوگا اور آگے جائیں گے، تو آپ کو ہم قرآنی ڈکشنری دیکھنا بھی بتائیں گے کہ کیسے اس کو دیکھا جاتا ہے. تو اس وقت آپ کو یہ چیزیں بھی کلیئر ہوں گی. اب آپ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ دو مفعول کو کس طرح پہچاننا ہے. جعلا کے دو مفعول ہیں، اور قرآن مجید میں جعلا بہت زیادہ استعمال ہوا، جس میں سے چند جگہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. کہ پہلی آیت دیکھیں، پہلی آیت میں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. تو یہاں پر کیا نظر آ رہا ہے؟ پہلی آیت میں جعل فعل، لکم متعلق ہو گیا. تو جعل فعل کے اور ارض مفعول یعنی مفعول اول کہیں گے، الارض مفعول اول، اور فراشا مفعول ثانی، ٹھیک ہے. جعل ہے اس کا فعل، جعل لکم، جعل فعل اور لکم متعلق. جعل فعل کے اس میں الارض مفعول اول اور فراشا مفعول دوم یا مفعول ثانی، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اس کو آپ کیسا لکھیں گے پھر؟ کہ جعل فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. اوکے. اسی طرح دوسری آیت دیکھیں کہ جعلنا قلوبہم. جعلنا فعل بفاعل، قلوبہم، قلوب مضاف اور ہم مضاف الیہ. تو یہ قلوب با پر دیکھیں کیونکہ مضاف پر زبر ہے، اور مرکب اضافی میں آپ جانتے ہیں کہ مضاف اصل ہوتا ہے. یہ جو مرکب اضافی ہے یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے. تو منصوب اسم کیا ہوتا ہے؟ وہ مفعول ہوتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ قاسیتن. یہ دیکھیں قاسیتن، یہ مفعول ثانی ہے. وجعلنا فعل بفاعل، قلوبہم مفعول اول، قاسیتن مفعول دوم. تو یہاں بھی ایسے ہی لکھیں گے کہ جعلنا فعل اپنے فاعل نا اور اپنے دونوں مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بنایا، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور اگزامپل دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ
उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नासी वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। यहाँ पर भी क्या हो गया कि जअलनाकुम, यहाँ भी सेम, जअला फेल, ना फाइल और कुम मफऊल, मफऊल अव्वल। उसके बाद वाला देखें, उम्मतन वसतन, वसतन क्या नजर आ रहा है आपको, उम्मत मौसूफ और वसतन सिफत मुरक्कब तौसीफी। तो मुरक्कब तौसीफी यहाँ पर मफऊल सानी बन गया। जाला फेल अपने फाइल और दोनों मफऊल से मिलकर जुमले फ़इलिया बना रहा है। ये एक कॉन्सेप्ट था जो आपको समझाना था। तो अरबी ज़बान में कुछ फ़ेल ऐसे होते हैं कि किसी का एक ही मफूल आता है, तो कुछ फ़ेल का 2 मफूल और फिर कुछ फ़ेल के 3 मफूल भी आते हैं। फिर हमको कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें डिक्शनरी देखनी होगी। अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल बताती हूँ जो 2 मफूल डिमांड करते हैं। इसको कहते हैं अफ़आल क़ुलूब, अफ़आल क़ुलूब। तो कुछ फेल ऐसे हैं जो इल्म, गुमान और ख्याल के माने में आते हैं, उन्हें अफ़आल क़ुलूब कहते हैं। जैसा आप लिखें कि कुछ फेल ऐसे हैं जो इल्म, गुमान और ख्याल के माने में आते हैं। इन्हें या ऐसे अफ़आल को अफ़आल क़ुलूब कहा जाता है, या इन्हें अफ़आल क़ुलूब कहते हैं। जैसा आपको इजी लगा लिखिए। इनमें चंद अफ़आल देखें कि पहला है ज़नन्तु। ज़नन्तु इसका रूट लेटर क्या है, ज़ाद नून नून, गुमान करने के लिए। इसके माना क्या होंगे, गुमान करने के लिए। तो मतलब देख लें कि मैंने ज़ैद को खड़ा गुमान किया। तो ज़नन्तु फ़ेल बफ़ाइल, तापेशतु ज़मीर मरफू मुत्तसिल और इसका फ़ाइल क्या है, ज़ैदन मफ़ूल अव्वल और क़ाइमन मफ़ूल दुआ। अब समझ आया आपको? दोबारा बोलो, ज़नन्तु, ज़नन फ़ेल, तापेशतु फ़ाइल जो ज़मीर मरफू मुत्तसिल है, और ज़ैदन क़ाइमन, ज़ैदन मफ़ूल अव्वल और क़ाइमन मफ़ूल दुआ। तर्जुमा क्या करेंगे इसका, मैंने ज़ैद को खड़ा गुमान किया। दूसरी एग्जांपल देखें, हसीबतुल अम्रा यसीरन, हसीबतु, हसीब और तापेशतु, तापेशतु क्या है, ये फाइल है और हसीब फेल है। और मफऊल क्या है फिर यहाँ पर, अम्रा और यसीरा। हसीबतु अपने फेल, फाइल और अपने दोनों मफूलों से मिलकर जुमला फेलिया बना रहा है। अल अमरा मफूल अव्वल और यसीरा मफूल सानी। तर्जुमा होगा, मैंने मामला आसान समझा। तीसरा क्या है, ज़अमतु, ज़अमतुल कज़िबा सिदक़न, ज़अमतु, ज़अम फेल, तापेशतु ज़मीर मरफू मुत्तसिल जो फाइल है, अल कज़िबा मफूल अव्वल, सिदक़न मफूल सानी। ज़अमतु, ज़अम मीन्स ख्याल करना, मैंने झूठ को सच ख्याल किया। इसी तरह रअयतुल इल्मा नूरन, रअयतु, रअयतुल इल्मा नूरन, रअयतु रा हमजा या, रा हमजा या हुरूफ मादा है, रअयतु रआ फेल और तापेशतु फाइल, इल्मा मफूल अव्वल और नूरन मफूल सानी। तो रा हमजा या ख्याल करने के माने में इस्तेमाल हुआ। तर्जुमा हम करेंगे, मैंने इल्म को नूर समझा। पांचवा है वजदतु, वजदतु दरसा
सहलन, वजदतु दरसा सहलन। वाव, जीम और दाल पाने के लिए, पाना इसके माने में इस्तेमाल होता है। वजदतु, तापेश तू क्या है? ज़मीर मरफू मुत्तसिल। फेल बफाइल, अद-दरसा मफ़ऊल अव्वल और सहलन मफ़ऊल दुव्वम। मैंने सबक को आसान पाया। अलिमतु, अलिमतुल हक़्क़ ज़ाहिरन। अलिमतु ऐन लाम मीम, अलिमतु ऐन लाम मीम। फेल तापेश तू ज़मीर मरफू मुत्तसिल फ़ाइल। तापेश तू क्या है? ज़मीर मरफू मुत्तसिल फ़ाइल। अल हक़्क़ मफ़ऊल अव्वल, ज़ाहिरन मफ़ऊल तानी। यही फेल कुरान मजीद में भी इस्तेमाल होते हैं। देखिए ऊपर से जितने मैंने वहां ऊपर बताए यही सारे यहाँ पर भी हैं। अलिमत नफ्सु मा अहज़रत। ववजदका ज़ालन फ़हदा अरअयतल्लज़ी यन्हा। आपको पूरा एक साथ भी आप देख सकते हैं, बट जूम करने से आपको ज्यादा अच्छे से नजर आएगा। ज़अमता, हसिबतुम, ज़नंतु, यही सेम जो हमने ऊपर किए थे ये सारे कुरान मजीद में हैं। देखें ये कुरान मजीद में यही फेल है और ऊपर हमने आपको प्रैक्टिस करवाई वही सेम। चलें जी, अब ये एक छोटा सा पॉइंट था जो आपको मुझे समझाना था। अरबी ज़बान में जो मुताद्दी अफ़आल होते हैं या कुछ मुताद्दी अफ़आल ऐसे होते हैं जिसके मफ़ऊल 2 या 3 भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको 2 मफ़ऊल जिनके अफ़आल आते हैं, जिन अफ़आल के 2 मफ़ऊल आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, और एक बताया अफ़आल क़ुलूब जिसके बारे में भी मैंने बता दिया आपको। अफ़आल क़ुलूब क्या है? अफ़आल क़ुलूब वो अफ़आल हैं जो इल्म, गुमान और ख्याल के माने में आते हैं। ख़ास तौर पर जअला फ़ेल के बारे में मैंने आपको बताया और वो बनाने के माने में इस्तेमाल होता है, और कुरान मजीद में जअला फ़ेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। और एक बात भी वाज़ेह कर देती हूँ कि जो मफ़ऊल है उसका पूरा नाम है मफ़ऊल बिही। आगे जब भी मैं आपके सामने मफ़ऊल बिही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ आप समझ जाइए कि ये मफ़ऊल है, ठीक है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे हम मफ़ऊल की मज़ीद अक़साम पढ़ेंगे, इसलिए इस मफ़ऊल का पूरा नाम आपको याद करना है। जो हम अभी अब मफ़ऊल पढ़ रहे हैं वो क्या है? उसका नाम है मफ़ऊल बिही, जिसकी पहचान नसब के साथ की जाती है, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर छोटा सा एक टॉपिक था जो आपको समझ में आ गया। आज कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो लिसानुल कुरान में मौजूद है। देखें सफ़ा नंबर भी यहाँ पर है कि सफ़ा नंबर 125। ये एक्सरसाइजेस उन जुमले फ़ेलिया पर मुश्तमिल है जिसमें या तो सिर्फ फ़ाइल है या फिर फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल भी है। और आपके सामने हम पहले उर्दू में रख रहे हैं, उर्दू से अरबिक में तर्जुमा करेंगे, क्योंकि अगर अरबी एग्जाम्पल आपके सामने रख देते तो आप लोगों के लिए अरबी एग्जाम्पल में फ़ाइल और मफ़ऊल को पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि आपको मालूम है कि फ़ाइल मरफ़ू होता है और मफ़ऊल मंसूब होता है। तो इसलिए आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन असल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा जब आप उर्दू जुमले को अरबी में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो पहला जुमला आपके सामने है, अजीम अल्लाह ने सच कहा। पहला जुमला क्या है आपका? अजीम अल्लाह ने सच कहा। तो पहले हम नोट करेंगे कि फेल क्या है। फेल क्या है इसमें? फेल है सच कहा, जो माजी है, ठीक है। और फाइल है अल्लाह, और अजीम अल्लाह की सिफत है। अजीम अल्लाह फाइल है
جو کہ مرکب توصیفی ہے، اور یہ وہ جملہ ہے یا وہ جملہ فعلیہ ہے جس کا فاعل مرکب توصیفی ہے۔ تو آپ نوٹ کر لیں کہ اردو جملے میں فاعل پہلے آتا ہے اور فعل آخر میں آتا ہے، اور اردو میں مرکب توصیفی جب استعمال ہوتا ہے تو صفت کو پہلے لایا جاتا ہے اور موصوف کو بعد میں لایا جاتا ہے۔ اس لیے عظیم صفت پہلے نظر آ رہی ہے اور موصوف اللہ بعد میں نظر آ رہا ہے۔ جبکہ عربی زبان میں جب ہم اس جملے کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو جملہ فعلیہ کو جب ہم ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو اس لیے فعل کو سب سے پہلے لائیں گے اور اس کے بعد فاعل لائیں گے، اور فاعل چونکہ مرکب توصیفی ہے تو موصوف کو پہلے لائیں گے اور بعد میں صفت کو لائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو عربی ہوگی اس کی، دیکھیے کیا ہے، صدق اللہ العظیم۔ سمجھ آیا آپ کو یہ سب چیزیں؟ اور میں بہت ساری چیزیں پریکٹس کرتے جائیں گے تو اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ یہ جو آیت ہے صدق اللہ العظیم، یہ تو آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا میری زبان سے بھی، اور اکثر بھی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور جب روکنا ہے تو صدق اللہ العظیم کہتے ہیں۔ تو صدق اللہ العظیم کا مطلب عظیم اللہ نے سچ کہا۔ دوسرا جملہ دیکھیے، تیرے رب نے مدد کی، تیرے رب نے فاعل، مدد فعل، مدد کی فعل ہے اور رب نے فاعل ہے، اور یہ جو تیرے ہے یہ کیا ہے، اضافت کی گئی، اس میں اصل فاعل رب ہے اور اس کی اضافت کی گئی تیرے ضمیر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو تیرے رب مرکب اضافی فاعل ہے اور وہ مرکب اضافی جس میں ضمیر استعمال ہوا۔ مرکب اضافی کو ہم نے 3 طرح سے پڑھا تھا۔ ایک مرکب اضافی جس میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے دونوں اسم تھے، ٹھیک ہے؟ اور ایک مرکب اضافی ہم نے پڑھا جس میں مضاف الیہ ضمیر ہوتا ہے، اور تیسرے قسم کا مرکب اضافی کیا تھا، جو کہ پیچیدہ مرکب اضافی تھا، یعنی اس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ تھے۔ تیرے رب نے مدد کی، اب اس کی عربی دیکھیں کیا ہوگا۔ مدد کی کیا ہے، یہاں پر فعل ہے اور رب نے فاعل ہے مرکب اضافی کے ساتھ، تو پہلے ہمیں کیا ہوگا، پہلے ہم کیا لائیں گے، فعل، کیونکہ جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے تو فعل کو پہلے رکھیں گے، نصرہ، اور تیرے رب نے، یہ کیا ہے، ربو کا، تیرا رب، ربو کا مرکب اضافی۔ اسی طرح ایک اور جملہ دیکھیے، محمود کے دونوں لڑکے بیمار ہو گئے، تو یہاں پر بھی کیا ہے، بیمار ہونا فعل ہے اور دونوں لڑکے فاعل ہے، محمود یہ کیا ہے، اضافت ہے، محمود کے دونوں لڑکے، دونوں لڑکوں کی اضافت محمود کے ساتھ کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فاعل کیا ہے، محمود کے دونوں لڑکے۔ اس کو دیکھیں عربی میں جملہ کیسے شروع ہوگا، فعل کے ساتھ، تو فعل کیا ہے، بیمار، بیمار مریضہ، محمود کے دونوں لڑکے، یاد ہے نا آپ کو مرکب اضافی کیسے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، دونوں لڑکوں کی عربی کیا ہوگی، ولدا، یہ ولدینی تھا اور مضاف کی حالت میں کیا ہوگا، یہ ولدا میں کنورٹ ہو گیا، کیسے ہوا اس کی ساری ڈیٹیل آپ لوگ جانتے ہیں، ولدا محمودن، محمودن کیوں لکھ رہے ہیں ہم، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ۔ اب باقی جتنے اسم آئیں گے یا باقی جتنے جملے ہیں اس کی اس طرح ڈیٹیل ابھی ہم ذکر نہیں کریں گے، فعل، فاعل اور مفعول یہ پورا کہیں گے، فاعل یا مفعول جو بھی مرکب ہوگا، چاہے مرکب توصیفی ہو یا اضافی ہو یا مرکب اشاری ہو، میں اسے پورا مرکب بول دوں گی، کیونکہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ
4 मुरक्कबात नाक़िसा जो मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब इशारी और मुरक्कब जारी, इन चारों में से मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इशारी, फ़ाइल, मफ़ऊल ये दोनों बन सकते हैं, जबकि मुरक्कब जारी मुताल्लिक़ बनता है। ठीक है, चलें जी। अभी देखें, लोगों ने खतीब का कलाम सुना। सुनना फेल और फाइल है लोग, खतीब का कलाम मफऊल। ठीक है, तो अब चूंकि जुमला जुमला फेलिया है तो फेल से शुरू होगा। समिआ सुना, किसने सुना? लोगों ने सुना। अन्नासु फेल फाइल और मफऊल क्या है? खतीब का कलाम। खतीब का कलाम मुरक्कब इजाफी, कलामल खतीबी। अल्लाह ने अपनी रहमत का दरवाजा खोल दिया। यहाँ पर भी देखने, खोलना फेल है और अल्लाह ने फाइल है। अपनी रहमत का दरवाजा मफऊल पेचीदा मुरक्कब इजाफी बतौर मफूल बन रहा है। तर्जुमा क्या होगा? फतहल्लाहु बाबा रहमतिही। नेक्स्ट है, स्कूल के चौकीदार ने स्कूल का दरवाजा खोला। स्कूल का चौकीदार, स्कूल के चौकीदार फाइल और खोलना फेल और स्कूल का दरवाजा ये मफऊल। फतहा फतहा बवाबुल मदरसती बाबल मदरसा। स्कूल के लड़के ने कॉलेज के लड़के की मदद की। मदद करना फेल, स्कूल के लड़के क्या है? फाइल और कॉलेज का लड़का मफूल। क्या होगा फिर? जुमला फेल से शुरू हो रहा है। नसरा वलदू, नसरा वलदुल मदरसा और मफूल है कॉलेज का लड़का वलदल कुल्यती। इसी तरह मेरा दोस्त हंसा। हंसना फेल और मेरा दोस्त फाइल मुरक्कब इजाफी। ज़हीका सिद्दीकी, ज़हीका सदीकी। मैंने अपने दोस्त की मदद की। मदद करना फेल और मैंने फाइल अपने दोस्त की यानी मफऊल। अपने दोस्त यानी मेरा दोस्त। ठीक है, मैंने मेरे दोस्त की मदद की, ऐसा भी हो सकता है ना। तो मैंने फाइल ज़मीर और मदद की क्या है? फेल है। तो आप देख लें यहाँ पर, नसर तू मैंने मदद की, सदीकी मेरे दोस्त की या अपने दोस्त की। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। ऐ हमारे रब, रब्बना जुल्म करना फेल, किस पर किया? अपनी जानों पर जो मफऊल है। किसने किया? हमने किया। फाइल हमने, फाइल अपनी जानों पर मफऊल और ये मुरक्कब इजाफी है। जुल्म किया फेल। तो रब्बना गलमना अंफुसना दुआ है ना ये सारे। अल्लाह ने हमारी मदद की। अल्लाह ने फाइल, हमारी मफऊल, मदद की फेल। तो यहाँ पर फाइल इस्म है और मफऊल ज़मीर है या प्रोनाउन है। तो जब मफऊल ज़मीर या प्रोनाउन होता है तो फाइल और फाइल नाउन हो। जब मफऊल ज़मीर या प्रोनाउन हो और फाइल नाउन हो तो मफऊल को फेल के साथ अटैच करके लिखते हैं। इस बात को अच्छे से नोट डाउन करें, याद करें। और क्या होगा फिर? नसरना नसरनल्लाहु, तूने उसको मारा। तूने, मारना फेल, तूने फाइल,
اس کو مفعول. تو یہاں پر آپ غور کریں کون سا جملہ ہے یہ وہ جملہ ہے جس میں فاعل اور مفعول دونوں ضمیر ہے. تو نے اس کو ہے نا, تو نے اس کو, دونوں کے دونوں ضمیر ہے. تو آئے گا ضربتہو, تم سب مؤنث نے اس مذکر کی مدد کی. تم سب فاعل اور اس مذکر مفعول, مدد کرنا فعل. تو یہ وہ جملہ ہے جن کا ٹیبلز بنا کر فاعل اور مفعول کو بطور ضمیر استعمال کر کے ہم نے بہت سارے جملے بنائے. نصرتنہ. اگلا جملہ کیا ہے؟ تم دونوں نے حامد کا قلم چرایا. چرانا فعل, حامد کا قلم مفعول, تم دونوں نے فاعل ضمیر کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو حامد کا قلم مرکب اضافی, سین را قاف حروف مادہ چوری کرنے کے لیے. درمیان والا حرف زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہاں پر. سرقتما قلم حامد. نیکسٹ دیکھیں, زید کے بھائی نے تم دونوں کو طلب کیا. زید کا بھائی فاعل, تم دونوں مفعول ضمیر کما کے ساتھ, اور طلب کرنا فعل. تو فعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر استعمال کریں گے تو بن جائے گا طلبکما اخو زید. نیکسٹ دیکھیں, مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا. تو کیا لکھیں گے؟ یہاں بھی اس کو ڈیوائڈ کر دینا ہے. یہاں دو جملے بن رہے ہیں. ایک جملہ ہے مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا, دوسرا جملہ ہے اس کا گوشت کھایا, یا انہوں نے اس کا گوشت کھایا, ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں, مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا. ذبح کرنا فعل, کس کو کیا؟ گائے کو. مفعول, کس نے کیا؟ مسلمانوں نے کیا. فاعل. ٹھیک ہے. نیکسٹ, اس کا گوشت کھایا. اس کا مرکب اضافی, اور فعل ہے کھایا. اس کا گوشت کھایا. اس کا گوشت مرکب اضافی مفعول بھی. اب یہاں سے میں نے صرف مفعول نہیں کہہ رہی ہوں بلکہ مفعول بھی کہہ رہی ہوں, کیونکہ وہی مفعول بھی دونوں سیم ہے. اب اس کو یاد رکھ لیں کہ یہ جو اب مفعول پڑھ رہے ہیں یہ مفعول بھی ہے. اچھا, یہاں پر یہ جو دوسرا جملہ ہے اس کے اندر فاعل انڈرسٹوڈ ہے. یہاں پر فاعل کا نام نہیں لیا گیا. دوسرا جو جملہ ہے اردو میں فاعل کو نہیں بولا گیا, لیکن عربی میں ہم اس فاعل کا ذکر ضرور کریں گے. تو ترجمہ دیکھیں اس کا عربی میں کیا ہوگا. دیکھیں, ذبح المسلمون, ذبح المسلمون البقرۃ وَأَكَلُوا, جمع میں, وَأَكَلُوا لَحْمَهَا. ٹھیک ہے. اسی طرح نیکسٹ دیکھیں, دو چور گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے مال چرایا. یہاں بھی دو جملے ہیں, اور آ گیا تو سمجھ جائیے کہ دو جملے ہیں. دو چور فاعل ہے, داخل ہونا فعل ہے. کہاں داخل ہوئے؟ گھر میں, مرکب جاری متعلق بن کر آ گیا. اور انہوں نے مال چرایا. چرانا فعل, مال مفعول, اور انہوں نے کیا ہے یہ فاعل. تو دو چور ہے تو پھر ہم اس میں کیا یوز کریں گے؟ سرقا, الف کے ساتھ یوز کریں گے. ٹھیک ہے. تو پہلے فعل لکھ لو, دخلا, دخل السارقان فی البیت وسرق المال. اگلا جملہ ہے موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے. لوٹنا فعل اور موسیٰ فاعل. اپنی قوم مرکب اضافی, اپنی قوم کی طرف الیہ مرکب جاری. ٹھیک ہے. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ رجع فعل سے شروع ہوگا جملہ, موسیٰ الی قومہ. اسی طرح ایک اور جملہ دیکھ لیں,
کہ تیرے لڑکے نے مجھے مارا. تیرا لڑکا فاعل, مفعول مجھے, اور مارا فعل. فاعل اسم ہے اور مفعول ضمیر ہے, تو فعل کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے. ٹھیک ہے, کیسے کریں گے پھر اس کو؟ ضربنی ولدکا. حامد اور محمود مدرسے میں آئے, اپنا سبق یاد کیا. اور آتے ہی میں نے کیا کہا کہ یہاں دو جملے ہیں, حامد اور محمود مدرسے میں آئے اور اپنا سبق یاد کیا. اب دیکھ لیں کہ حامد اور محمود, اور یعنی واو. واو کیا ہے؟ حرف عطف کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو حامد معطوف علیہ, اور یعنی واو حرف عطف, محمود معطوف, مدرسہ متعلق. ٹھیک ہے, مدرسے میں آئے, آنا فعل, اور اپنا سبق یاد کیا. اپنا سبق مفعول, یاد کرنا فعل. فاعل کیا ہے پھر؟ انڈرسٹوڈ. تو ابھی جملہ کیسے شروع ہوگا؟ فعل سے شروع ہوگا. تو قدیم حامد و محمود فی المدرسۃ وحفظ درسہما. نیکسٹ دیکھ لیں, فاطمہ اور زینب. فاطمہ معطوف علیہ اور عطف, زینب معطوف, گھر میں متعلق, داخل ہونا فعل. دخلت, فاطمہ کیونکہ مؤنث ہے تو لکھیں گے دخلت فاطمہ و زینب فی البیت واکلت الطعام, اور انہوں نے کھانا کھایا. فاطمہ اور زینب گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے کھانا کھایا. تو پہلا کیا دیکھیں گے ہم؟ کیونکہ جملہ فعلیہ ہے تو فعل کو دیکھیں گے. فعل کیا ہے یہاں پر؟ داخل ہونا. فاطمہ اور زینب, فاطمہ معطوف علیہ اور عطف زینب معطوف, اور گھر میں یہ متعلق, فی آتا ہے نا, اور انہوں نے فاعل, کھانا مفعول, کھایا فعل. اس کو اچھے سے ایسے یاد رکھیں. اس طرح سے پہلے اس کو اردو میں فکس کر لیں گے, فعل کون سا ہے, فاعل کون سا ہے, پہلے سمجھیں گے, پھر بعد میں عربی میں ترجمہ کریں گے. دخلت فاطمۃ و زینب فی البیت واکلت الطعام. کچھ مرد آئے اور کچھ مرد آئے, وہ بیٹھے پھر چلے گئے. اب یہاں تین جملے ہیں, اس کو اچھے سے دیکھیے. کچھ مرد آئے, وہ بیٹھے پھر چلے گئے. کچھ نکیرہ کے طور پر استعمال ہوگا, یاد ہے نا نکیرہ, کچھ. ترجمہ کیا ہوگا؟ قدیم رجال فجلسوا ثم ذهبوا. ثم مطلب پھر وہ چلے گئے. تم سب نے چھوٹے لڑکے کو مارا. تم سب فاعل اور مارنا فعل. چھوٹا لڑکا کیا ہے؟ مفعول, جس کو مارا گیا. اور چھوٹا لڑکا مرکب توصیفی ہے جو مفعول بن رہا ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ ضربتم الولد الصغیر. اللہ نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا. بھیجنا فعل, اللہ فاعل, موسیٰ کو مفعول, فرعون کی طرف متعلق, مرکب جاری. بعث اللہ موسیٰ الی فرعون. سمجھ آئے سب کو؟ اتنے سارے جملوں کے ساتھ میں نے آپ کو پریکٹس کروا دی ہے. ابھی کوئی چیز بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی, شاید اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ, امید ہے. ٹھیک ہے, امید ہے سب کچھ آپ کو سمجھ میں آ گیا. تو یہ ایک چھوٹا سا کانسیپٹ میں نے آپ کو پڑھا دیا, کہ وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک مفعول نہیں آتا, بلکہ کچھ فعل میں دو مفعول, کچھ فعل میں تین مفعول بھی آ سکتے ہیں. کس فعل کا ایک مفعول اور کس فعل کا دو مفعول,
اور کس فعل کا 3 مفعول آتے ہیں وہ ہمیں کیسا پتا چلے گا؟ وہ ڈکشنری سے پتا چلے گا۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو عربی جملوں کو ہم انالائز کرتے ہیں، تو ہم چونکہ فاعل اور مفعول کو اعراب کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں، ہے نا؟ فعل کے بعد جو مرفوع اسم نظر آئے گا تو اس کو فاعل، اور منصوب اسم نظر آئے تو اس کو مفعول سمجھیں گے یا مفعول بنا لیں گے۔ اور اگر وہ فعل افعال قلوب میں سے ہو تو پھر ہمیں معلوم ہے کہ اس فعل کے 2 مفعول آتے ہیں، تو آگے مزید منصوب اسم ہو تو اس کو بھی ہم مفعول اسم بنا لیں گے۔ پہلے مفعول کو مفعول اول اور دوسرے مفعول کو مفعول ثانی کہیں گے۔ جعل فعل قرآن مجید میں 2 مفعولوں کے ساتھ زیادہ ملے گا، جس کے چند ایگزامپلس میں نے دکھا دیے آپ کو۔ جعل کا معنی بنانے کے بھی ہوتے ہیں، اور اس صورت میں 2 مفعول آتے ہیں، اور جعل کا معنی خلقہ کے معنی میں بھی ہوتے ہیں، یعنی جعل جب خلقہ کے معنی میں استعمال ہو تو اس وقت جعل کا ایک ہی مفعول ملے گا۔ اس بات کو اچھے سے یاد رکھیں، جعل اگر خلقہ کے معنی میں ہو تو اس کا ایک ہی مفعول ملے گا۔ اب قرآن مجید میں آپ کو جعل یعنی بنانا ہے، تو اس کے جعل یعنی اگر بنانے کے ہیں تو 2 مفعول، اگر جعل کا معنی خلقہ کے طور پر ہے تو پھر اس میں 1 مفعول ہوگا۔ اب دیکھیں کہ آیت کے طور پر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سورۃ الانعام کی آیت میں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تو یہاں پر دیکھ لیں کہ جعل فعل ہے، ظلماتی معطوف علیہ، اور واو حرف عطیفہ ہے، النور معطوف، ٹھیک ہے؟ تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بن رہا ہے جعل فعل کے لیے، تو یہاں پر جعل خلقہ کے معنی میں استعمال ہوا، اور اس نے اندھیروں اور نور کو پیدا کیا۔ تو ظلماتی کیا ہے؟ یہ ظلماتی جمع سالم مؤنث، جو منصوب اور مجرور آتی کی آواز کے ساتھ آتے ہیں جب اس پر الف لام ہو یا مضاف ہو۔ النور واحد اسم ہے، اس لیے وہ زبر کے ساتھ نظر آ گیا۔ تو الحمدللہ آج کا لیکچر ہمارا مکمل ہوا، تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلے نئے کانسیپٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔